بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں ضرورت کے عام مسائل سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھنا ہے جس کو فقہا نے حدیث کی روشنی میں صراحت کی ہے، وہ مسجد میں باتیں کرنا دنیا کی، اس بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں اس کا کیا تذکرہ ہے۔ فقہا اسلام نے لکھا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا سخت گناہ ہے۔ جو گناہ اللہ کے نزدیک بڑے ناپسندیدہ ہیں، ان گناہوں میں سے ایک اللہ کے گھر میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور یہ عمل کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ پھر حضور نے دو باتیں فرمائی تھی۔ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں حضور نے دو باتیں فرمائی، فلا تجالسوہم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ دوسری بات فرمائی، فلیس للہ فیہ حاجۃ، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ انداز سے ہمیں خود اندازہ ہو سکتا ہے، یہ طرز ادا سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنا، اور وہ بھی دنیا کی، اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ حضرت صائب بن یزید ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، کنت نائما فی المسجد، میں مسجد میں سویا تھا، فحسبنی رجل، ایک آدمی نے مجھ پر کنکری پھینکا۔ کس نے مجھے کنکری پھینکا؟ تو میں نے دیکھا، فَإِذَا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کنکری پھینکنے والے کوئی اور نہیں تھے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب تھے۔ حضرت عمر نے اشارے سے کہا، اذهب، جاؤ، فأتنی بہذین، اور یہ جو دو بات کر رہے ہیں نا مسجد میں، ان کو میرے پاس لاؤ۔ فجئتہ بہما، میں ان دونوں کو حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، ممن انتما، اس قبیلے سے ہو؟ ومن این انتما، کون سی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا، من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے جلال میں یہ بات فرمائی، لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند کر رہے، تمہیں یہ سینس رہنا چاہیے، یہ احساس رہنا چاہیے کہ مسجد میں بیٹھے ہو اور اللہ کے رسول کی مسجد ہے، اور پھر اس مسجد میں بیٹھ کر تم آواز بلند کر رہے ہو۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے، اور اس مسئلے کو بار بار دہراتے رہنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ مسجد کی حرمت کے بارے میں ہی ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا کیا ہے، احادیث مبارکہ میں ہمارے نبی نے اس کا کیا تذکرہ فرمایا ہے، فقہاء اسلام نے اس بارے میں اصول کیا مرتب فرمائے اور مسائل کیا بتائے ہیں۔ اگر مسجد میں اگر کسی آدمی کی گھڑی گم ہو جائے، چشمہ گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، اور مسجد کے باہر گم ہو گیا، چشمہ گم ہو گیا، مسجد کے باہر میں کے حصے میں گم ہو گیا یا باہر گم ہو گیا، تو فقہا نے لکھا ہے اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز نہیں، یہ احترام مسجد کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی آدمی کو یہ سنے کہ وہ مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے،
ایسے آدمی کو سن کر یہ جملہ تمہیں کہنا چاہیے کہ لا راد اللہ علیک، جو تیری چیز گم ہوئی ہے اللہ تجھے واپس نہ لوٹائے۔ پھر حضور یہ فرماتے تھے کہ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کر رہے ہو، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں تو اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ گمشدہ چیز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل فرمایا۔ البتہ بعض فقہا نے اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات لکھی ہے، جیسے معارف السنن میں شیخ نے یہ تفصیل لکھی ہے، اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہوئی ہے تو بآواز بلند کے بغیر آہستہ آدمی آواز دے، لوگوں کو پوچھے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اپنی گم شدہ چیز مسجد میں گم ہوئی ہے، لینے والا ہو سکتا ہے مسجد میں موجود ہے، تب آہستہ اعلان کریں۔ لیکن اس کی دوسرا راستہ بھی فقہا نے بتایا ہے، وہ یہ کہ مسجد کے باہر کھڑے رہے، ایک ایک آدمی سے بات کریں اور پوچھے کہ میری چیز گم ہوئی ہے، آپ کو ملی ہے، وہ مسجد کے باہر کھڑے رہے، ایک ایک آدمی کو پوچھے۔ ایک اور بھی اس کی شکل ہے کہ مسجد میں کوئی خاص جگہ متعین کی جائے، جو چیز ملے وہیں رکھ دی جائے اور کہا جائے بھائی یہیں چیز وہ ملتی ہے، یہاں لے لیں۔ ہماری اس مسجد میں ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو چیز ملتی ہے ہم مؤذن صاحب کے پاس پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں مؤذن صاحب کے پاس پہنچاتے ہیں، ان سے بات کرو، ہو سکتا ہے کوئی آدمی گمشدہ چیز ان کو دیا ہو، آپ ان سے لے لیں۔ تو گویا مسجد کی حرمت کے لیے، عظمت کے لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تیسرا مسئلہ بھی مسجد سے متعلق ہی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر داڑھی میں یا سر میں کنگھا کرنے کے بارے میں فقہا نے وضاحت کی ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر بال میں کنگھی کر رہا ہے، داڑھی میں کنگھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے داڑھی کے بال اور سر کے بال مسجد میں گر رہے ہیں، یہ بھی آداب مسجد کے، احترام مسجد کے خلاف ہے۔ مسجد کے نمازیوں سے اس سے بڑی اذیت ہوتی ہے جب کوئی نمازی سجدے میں چلا جائے اور اس کی ناک میں اور منہ میں اور جسم کی کسی حصے پر بال لگ جائے، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ فقہا نے اس بات کو لکھا ہے۔ قرآن مجید میں مسجد کو پاک رکھنے کا حکم ہے، دو جگہ، سورہ حج آیت نمبر 26 میں بھی اس کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اس کا حکم دیا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تم دونوں میرا گھر پاک رکھنا، یہاں رکوع کرنے والے آتے ہیں، یہاں اعتکاف کرنے والے آتے ہیں، یہاں طواف کرنے والے آتے ہیں۔ سورہ حج میں بھی ذکر ہے، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ ان آیتوں سے بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ مسجد کو پاک رکھنے کا حکم تمام نمازیوں کا بھی ہے۔ ایک مسئلہ ہمیں نماز سے متعلق سمجھنا ہے کہ دن بھر میں ہمارے ذمے 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرض نمازوں کے ساتھ کچھ سنتیں جڑی ہوئی ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جس دور میں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایسے دور میں آئے ہیں کہ انسان تھوڑی سی نالج اسلام کی حاصل کرتا ہے تو خود مفتی بن کر خود فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ آج بہت سے نوجوان، بہت سے ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے بھئی فرض پڑھ لیں کافی ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی کوئی نعوذ باللہ زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فقہا نے اس مسئلے کو بہت پہلے لکھا کہ ایک آدمی مسلمان سنت مؤکدہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے، ایک آدمی سنت مؤکدہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے۔ سنت مؤکدہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے کہ سنت مؤکدہ کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سنت مؤکدہ کی اہمیت تو سمجھتا ہے مگر ترک کرتا ہے، وہ گناہگار کہلائے۔ اسی لیے فقہا نے ذکر کیا کہ اگر کوئی عذر شرعی کی وجہ سے سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے الگ بات،
لیکن اس کو ہلکا سمجھنا اور پھر اس کو معمولی سمجھنا، اس سے خطرہ ہے اس بات کا کہ آدمی کفر کے قریب جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں نماز میں جب ہم شریک ہوتے ہیں ہمیں رکعت کب ملتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم اس حال میں نماز میں آتے ہیں کہ امام رکوع میں ہوتا ہے، امام رکوع سے سر اٹھاتا رہتا ہے اور ہم رکوع میں شریک ہوتے رہتے ہیں، اور رکوع میں شریک ہو کر اس رکعت کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ چار رکعت والی نماز ہے، دیر سے آئے ہیں، اس حال میں آئے ہیں کہ امام رکوع میں ہے اور وہ امام سر اٹھا رہا ہے، یعنی قومی کی طرف جا رہا ہے، اور مقتدی سجدے میں جا رہا ہے۔ امام حالت رکوع میں ہوتے ہوئے کسی کو رکوع نہیں ملا، اسے رکعت نہیں ملی۔ یہ مسئلے کو سمجھنا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس آدمی کو رکوع ملا اس انسان کو رکعت ملی۔ اگر امام نے سر اٹھا دیا تو رکوع ختم ہو چکا ہے امام کا۔ اگر اس حال میں کوئی آدمی رکوع کرتا ہے، اس کو رکعت کاؤنٹ کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز دہرانا پڑتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کے لیے انتظار کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم بعض مرتبہ مسجد میں اس حال میں آتے ہیں کہ امام رکوع سے اٹھ چکا ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے یا قاعدے میں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ امام صاحب قاعدے سے اٹھنے والے ہیں، تب تک ہم نماز میں شامل نہیں ہوتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں امام دونوں سجدے کر لے، امام قاعدہ کر کے جب کھڑے ہوگا، اور پھر یا امام نے ابھی قیام کیا ہے، ابھی رکوع نہیں کیا، رکوع کا انتظار کرتے کھڑے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ امام کو جس حالت میں تم پاؤ اسی حال میں تمہیں نماز میں شریک ہونا ہے۔ رکوع چھوٹ گیا ہے آپ کا، ایک سجدہ ہو چکا ہے، آپ ایک سجدے میں شریک ہو جائیے۔ گویا کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ کو اسی حال میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونا ہے۔ جیسے کہ یہ روایت اعلاء السنن میں من وجدنی قائما او راکعا او ساجدا، حضور نے فرمایا جو تم میں سے مجھے سجدے میں پائے، قیام میں پائے، رکوع میں پائے، سجدے میں پائے، فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، تم مجھے جس حال میں دیکھو میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ صرف حضور کے لیے خاص نہیں تھا، ہر امام کے لیے ہے، امام کی اقتداء کی جاتی ہے۔ ہم مسجد میں آئیں، ہماری پوزیشن نماز میں شریک ہونے کی ہے، امام کسی حال میں ہے اسی حال میں ہم امام کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو ثنا کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، سورت کا ملانا بھی واجب ہے، قرات کرنا فرض ہے۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھا، پھر اسے یاد آیا، پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھا، پھر سورت پڑھی، گویا کہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے التحیات پڑھا، التحیات پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ دونوں صورتوں میں نمازی پر ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورت کے ملانے میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھنے میں، سورت کے ملانے میں دیری کر دی، جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ یہ چند مسائل اس لیے بتائے گئے کہ عام طور پر یہ مسائل ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، فضائل بھی سیکھنے اور جاننے کی چیز ہے، فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل سے عبادات کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے
فضائل بھی سیکھنا چاہیے اور مسائل بھی جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔